احط بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین. قوم سبا تھی ملک یمن کے قریب میں، تو وہ وہاں گیا تھا اور وہاں کے حالات کا علم اسے ہوا تو وہ واپس آ کر بتانے لگا. اب دیکھیے ہدہد پرندے کی کیا اوقات ہے، مٹھی میں آنے والا جاندار، نازک سی جان، مگر ان کو کچھ باتوں کا علم ہو گیا تھا کہ ایک عورت ہے جو شہزادی ہے، سورج کی پرستش کرتی ہے، دین پر نہیں ہے، اور نہ سلیمان علیہ السلام کو اس کا پتا ہے نہ جنوں کو پتا. اب چونکہ اس کے پاس کچھ علم تھا تو بجائے اس کے کہ سلیمان علیہ السلام اس سے پوچھ رہے ہیں کہ بتا تو کہاں تھا، یہ ڈرتا، یہ خوف کھاتا، یہ آگے بڑھ بڑھ کے بولتا ہے، کہتے ہیں احط بہ بما لم تحط بہ، مجھے وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں. تو یہاں سے ایک نقطہ مل رہا ہے کہ علم انسان کو اتنا جرأت دے دیتا ہے، ایک نازک ننھی سی جان بھی جنوں اور انسانوں کے بادشاہ کے سامنے آگے بڑھ بڑھ کر بولتی ہے. کہتی ہے وجئتک بنبأ من سبأ بنبأ یقین، اور میں آپ کے پاس قوم سبا کی خبر لے کے آیا ہوں. جن موجود ہیں، سلیمان علیہ السلام سے پاس آصف بن برقیہ جیسے لوگ موجود ہیں، مگر اس کے پاس ایک ایسی بات کا علم تھا جس کا بھی ان کو نہیں تھا. تو آگے بڑھ بڑھ کے بولا. یہ علم وہ چیز ہے کہ جو انسان کو دنیا کے اندر اتنا معزز بنا دیتی ہے کہ ایک پرندے کو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں عزتیں مل رہی ہے. بالآخر سلیمان علیہ السلام کو اس کی بات ماننی پڑی اور آپ اس پر جو ہے آپ نے قدم اٹھایا اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے ملکہ بلقیس کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی. چنانچہ اس کے بعد یہ علم کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا. ایک ایسا بھی وقت آیا اللہ رب العزت نے ایک نبی علیہ السلام کو ایک ولی کے پاس بھیجا جن کا نام خضر علیہ السلام، کہ ان سے جا کر آپ ذرا سیکھیے. اب بتائیے ایک غیر نبی کو ایک نبی علیہ السلام کا استاد ہونے کا شرف مل رہا ہے، علم شریعت میں نہیں، تکوینی علم میں. علم کی اپنی قسم ہے کہ یہ زمین و آسمان کا نظام کیسے چل رہا ہے. یہ تکوینی علم کا جاننا میرے اور آپ پر کوئی لازم نہیں. جس چیز کا جاننا لازم ہے وہ علم شریعت ہوتا ہے، اور علم شریعت میں نبی علیہ السلام کامل ہوتے ہیں. مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا ایسی مانگ لی تھی کہ اللہ کوئی اور بھی علم والا ہے تو ملا دیجیے. تو فرمایا چلے جائیے آپ کو مل جائیں گے. چنانچہ نشانی بتا دی، ملاقات ہو گئی. اب ایسے چند واقعات جن کا سورہ کہف کے اندر تذکرہ ہے کہ وقت کے نبی علیہ السلام بھی حیران ہو گئے اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ جی مجھے ذرا بتا دیجیے اس کی حقیقت کیا ہے. تو علم وہ نعمت ہے ایک غیر نبی کو اس علم میں جو خاص علم تھا جو اللہ رب العزت نے وَآتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا علم لدنی دیا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نبی علیہ السلام کا استاد بننے کا شرف عطا فرما دیا. علم ایسی نعمت ہے. چنانچہ قیامت کے دن اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کو جنت میں علماء کو انبیاء کے بعد 2 درجے نیچے رکھیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے سب سے اونچا درجہ نبی علیہ السلام کا ہوگا اور ان کے درجے کے ساتھ باقی تمام انبیاء بھی گویا اسی شہر میں ہوں گے، اسی منزل میں ہوں گے. اس کے بعد ایک دوسری منزل ہوگی، وہ صحابہ کرام کی ہوگی جو نبی علیہ السلام کے صحابہ اور باقی انبیاء کے بھی جو تھے انصار، وہ سب ان کے ساتھ وہاں ہوں گے. ان کے بعد پھر باقی امتوں کے جتنے بھی علماء ہوں گے اللہ رب العزت ان کو تیسرے درجے میں رکھیں گے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کو کتنا اعزاز عطا فرمائیں گے. حتیٰ کہ ایسا بھی ہوگا کہ انبیاء کی لائنیں لگیں گی اور آخری لائن میں کچھ جگہ باقی ہوگی تو اللہ رب العزت علماء کو اس لائن کے اندر کرسیوں پر بٹھائیں گے. ایک لائن ہوگی، فرق یہ ہوگا ان کے سر پر نبوت کا تاج نہیں ہوگا، انبیاء کے سر پر نبوت کا تاج ہوگا. تو قیامت کے دن اللہ رب العزت دیکھیے علماء کو کتنا اعزاز عطا فرمائیں گے. بلکہ کنز العمال میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے بڑی عجیب کہ قیامت کے دن جب جنت میں جنتیوں کو بھیج دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے جنتیو تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ وہ کہیں گے اللہ ہر چیز موجود ہے، ہم مزے میں ہیں، عیش و آرام میں ہیں.
اب تو ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ اپنے علماء سے پوچھو۔ سب سے پہلا سوال پوچھنے والا کہا میرے مالک، مال کا سوال ہوا تھا، ضرورت مند تھا، 3 کی مغفرت کر دی، سائل کی بخشش کا وعدہ کوئی نہیں، اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے فقط۔ لیکن علم کا پوچھنے والا، علم کا سائل اللہ کے ہاں اتنا مقام رکھتا ہے کہ بتانے والوں کی مغفرت تو بعد میں، پہلے تذکرہ ہی سائل کا کیا کہ یہ ہے مانگنے والا، یہ ہے اصل چیز مانگنے کی، طلب کرنے کی۔ چنانچہ علم کا سوال پوچھنے پر حدیث پاک میں فرمایا سب سے پہلے مغفرت ہی سائل کی ہوتی ہے۔ والمعلم، دوسری مغفرت کس کی ہوئی؟ جو اس کو جواب دینے والا ہے، جو مفتی ہیں، جو شیخ الحدیث ہیں، جو عالم ہیں، بتانے والے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری مغفرت فرما دی والسامع، اور جو سننے والے پاس بیٹھے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اور چوتھا فرمایا والمحب لہم، اور جو ان سے محبت کرنے والے ہوں گے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیں۔ اب دیکھیے محبت کرنے والے گھر بیٹھے ہیں کہ جی ہمیں فلاں ادارے سے محبت ہے، وہاں دین کا کام ہو رہا ہے۔ اب یہ لوگ گھروں میں رہتے ہیں اور طلباء ادارے میں پڑھ رہے ہیں، مسجد میں پڑھ رہے ہیں۔ ایک طالب علم اگر اپنے استاد سے سوال پوچھتا ہے تو پھر پوچھنے والے کی بھی مغفرت، بتانے والے کی بھی مغفرت، اور تیسرا اگر پاس اور مجمع سننے والا تھا ان کی بھی مغفرت، اور جو گھروں میں بیٹھتے تھے لیکن محبت رکھنے والے تھے اللہ محبت رکھنے والوں کی بھی مغفرت کروا دیتے۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کو یہ سوال جو علم کا ہوتا ہے یہ پوچھنا کتنا پسندیدہ ہے۔ تو علم اللہ رب العزت کے ہاں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ایک بات اور دیکھیے کہ یہ جو دنیا کا مال دینے والے ہوتے ہیں نا، یہ تقسیم کرنے والے ہوتے ہیں، اس کو قاسم کہتے ہیں۔ مثلا پانی پلا رہا ہے، اب یہ تقسیم کرنے والا قاسم، تو کبھی کبھی قاسم محروم ہی رہ جاتا ہے۔ القاسم و محروم، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، چیز تھوڑی تھی سب میں تقسیم ہو گئی، پلانے والے کو آخر پہ سینا تھا، بچی نہیں۔ تو سوچئے کہ تقسیم کرنے والا اگر دنیا کی چیزوں کو تقسیم کر رہا ہے تو وہ محروم بھی رہ سکتا ہے، لیکن اگر وہ علم کی خیرات تقسیم کر رہا ہے تو کبھی محروم نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹیڈ اجر اس کو ملے گا، یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ محروم رہے۔ علم کی سبیل اللہ کے ہاں اتنی پسندیدہ ہے، علم کی سبیل لگاؤ، پینے والے بھی مغفرت پائیں گے، پلانے والے بھی مغفرت پا جائیں گے۔ پھر ایک دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے خیرات کرنے والوں سے جو متعلقہ لوگ تھے فقط ان کی مغفرت فرمائی۔ کمانے والا، پکانے والی، پہنچانے والا، یہ متعلق لوگ تھے، لیکن علم کے معاملے میں جو دور تھے، فقط دل سے محبت رکھنے والے تھے، دعائیں کرنے والے تھے، اللہ رب العزت نے ان کی بھی مغفرت فرما دی۔ تو یہ کتنا آسان طریقہ ہے اجر پانے کا۔ ہم اول تو خود ادارے میں اپنے آپ کو پڑھنے کے لیے پیش کریں، اپنی اولادوں کو پیش کریں، اپنی بچیوں کو، بیویوں کو، کیونکہ ہمارے پاس بڑی عورتوں کا بھی پروگرام ہے۔ اس وقت ہمارے پاس 10 تو طالبات ہیں بڑی عمر کی، اور مستقل ان کا ہم نے ایک کورس شروع کر دیا۔ تو اپنے آپ کو پیش کیجئے، بچوں کو پیش کیجئے، چھوٹے بڑوں سب کے لیے مستقل ہمارے پاس پروگرام ہے، ان میں رجسٹر کروائیے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اس ادارے کا تعاون کیجئے، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو اس ادارے کے لیے دعائیں کیجئے۔ ہاتھ اٹھا کے دعائیں تو بندہ کر سکتا ہے، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں محبت رکھیے، اس دل کی محبت کی وجہ سے ہی اللہ مغفرت فرما دے۔ حضرت سلمان علیہ السلام راوی ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نوم علی علم خیر من صلاۃ علی جہل، کہ علم کے ساتھ جو نیند ہوتی ہے وہ جہالت کے ساتھ نماز پڑھنے پر بھی فضیلت رکھتی ہے۔
اور علماء کو نیند پر بھی اجر ملتا ہے. نوم العلماء عبادت، علماء کی نیند عبادت ہوتی ہے. ابھی عجیب سی بات ہے کہ علماء کی نیند عبادت کیوں؟ بھئی دیکھو، ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. آپ نے ایک آدمی کو گھر میں کام کرنے کے لیے بلایا اور طے کر دیا کہ اتنے گھنٹے کام کریں گے، اتنے پیسے ملیں گے. اب وہ کام کر رہا تھا، کام کرتے کرتے اس کا وہ جو آری کا بلیڈ تھا وہ گھس گیا. اب جب گھس گیا تو وہ اس کو بدلتا ہے، اور بدلنے میں اس کو 15 منٹ آدھا گھنٹہ لگتا ہے. اگرچہ وہ اس کو بدل رہا ہے لیکن آپ کی طرف سے اس کو مزدوری دینی پڑے گی. آپ اس ٹائم کو اس میں سے کم نہیں کر سکتے. کیوں؟ کام کرتے ہوئے ایک چیز گھس گئی، بدلنی پڑی، وہ کام میں شامل. بالکل اسی طرح یہ علماء جاگ رہے تھے، دین کا کام کر رہے تھے. کام کرتے کرتے اب ان کے بدن تھک گئے. اب جو یہ سو رہے ہیں تو یہ اس بدن کو آرام پہنچانے کے لیے تاکہ پھر کام کر سکیں، اس لیے یہ درمیان میں سونا بھی اللہ نے ان کا عبادت میں شامل فرما لی. کہ یہ میرے بندے جو الیکٹریشین کو اس کی بھی پیمنٹ کر دیتے ہیں، جو وہ اوزاروں کو ٹھیک کر رہا تھا، تو یہ میرے بندے بھی تو اسی طرح. اب وہ آنے والا دوپہر کو کھانا بھی کھاتا ہے اور پیسے بھی لیتا ہے. تو بالکل اسی طرح علماء اگر سو بھی جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سونے پر بھی ان کو عبادت کا اجر عطا فرما دیتے. لیکن یہ بات عجیب ہے کہ عالم کا سونا عبادت اور جاہل کی عبادت بھی کئی دفعہ گناہ بن جاتی ہے. ہم نے دیکھا آدمی اپنی طرف سے تو عبادت کر رہا ہے لیکن اس کو صحیح پتہ ہی نہیں. اب ایک صاحب سے ہم نے ایک دفعہ دعائے قنوت سنی تو وہ پڑھتا تھا، الفاظ یہ ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ. ہم نے خلو اختیار کر لیا اور ہم نے چھوڑ دیا ہر اس کو جو فاسق و فاجر ہے. لیکن وہ پڑھتا تھا وَلَا نَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ. اب بتائیے یہ لا کا لفظ درمیان میں پتہ نہیں اس کو کیسے یاد ہو گیا. کہنے لگا جی میں تو زندگی کے 35 سال سے یہ نماز پڑھ رہا ہوں. تو دیکھیے بعض اوقات جاہل آدمی عبادت بھی کر رہا ہے مگر گناہ مل رہا ہے، اور عالم اگر سو بھی رہا ہے اللہ تعالیٰ سونے پر بھی اس کو عبادت کا اجر عطا فرماتے ہیں. پھر جاہل کی عبادت ختم ہونے والی، جاہل کی عبادت ختم ہونے والی. کتنی نمازیں پڑھے گا، کتنی تلاوتیں کرے گا، تھک کے بیٹھ جائے گا. اور علم وہ عبادت ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں. اس کا تعلق دل دماغ سے ہے اور دل دماغ میں یہ نعمت ہر وقت موجود ہے. چنانچہ 24 گھنٹے اس پر اجر مل رہا ہے. عبادت کرنے والا جب کھانا کھا رہا ہے تو اس وقت وہ نمازیں تو نہیں نہ پڑھ رہا، لیکن عالم تو سو بھی رہا ہے تو بھی عالم ہے، جاگ رہا ہے تو بھی عالم ہے. اللہ رب العزت نے اسی لیے جاہل کی مثال مردے کی مانند دی گئی اور عالم کی مثال زندہ کی مانند دی گئی. یہ علم دلوں کو زندہ کر دیتا ہے. انس بن مالک فرمایا کرتے تھے کہ طالب العلم بین الجہال کالحی بین الاموات، کہ طالب علم جاہلوں کے درمیان میں ایسا ہوتا ہے جیسے مردوں کے درمیان میں کوئی زندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے علم کی وجہ سے انسان کو زندگی عطا کی. عالم سے ہر شخص کو نفع پہنچتا ہے، جب وہ مسئلہ پوچھتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے. اور جاہل سے بعض اوقات ضرر پہنچنے کا بھی اندیشہ، اور کئی بے وقوف دوست تو دشمنوں سے زیادہ انسان کو نقصان پہنچا بیٹھتے ہیں اپنی بے وقوفی کی وجہ سے.